بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ہی قہوے کی کنٹین جس کے باہر بینچ پر کئی عربی بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک کافی بوڑھا شخص بھی تھا جو شکل سے بلوچی لگتا تھا۔ میں علم کی تلاش سے سرگرداں دل میں ارادہ کیا کہ ان بابا جی کے ساتھ قہوہ ضرور پینا ہے۔ اسٹاف کو دور بٹھا کر اور قہوہ لے کر ان کے پاس جا کر سلام کیا تو اندازہ درست نکلا، وہ بلوچی ہی تھے۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور پھر میرے اصرار پر اونٹوں پر نہایت مفید اور تفصیلی معلومات فراہم کی، جس کا ذکر پھر کبھی کروں گا، لیکن ایک دلچسپ بات کہے بنا نہیں رہ سکتا کہ نسلی اونٹ میں انا کا بڑا معاملہ ہوتا ہے اور ہر اونٹنی کا اس سے نبھا نہیں ہو سکتا۔ خیر، بات ختم کرتے وقت میں نے اپنی عمر بتائی اور ان کی پوچھی تو معلوم ہوا 95 برس کے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ میں نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز تو بتائیں۔ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بس کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کبھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش سا ہو گیا، پھر کہنے لگے اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدہ اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ ہماری مسجدوں کے عالموں سے یہ کتنا بڑا عالم تھا۔ دیر ہو رہی تھی، میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر پھر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھول کر بھی پہل نہ کرنا، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لقمہ اپنے منہ میں نہ رکھ لے تو نہ شروع کرو۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا، اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو غذا جسم اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں بے ساختہ ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولاد کتنی محروم ہے۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح آخر میں وہی بات کرتا چلوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہوتے ہیں تو پلیز ایسی تحریریں، واقعات، سبق آموز جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، معلوماتی تحریریں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے تو آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ایسی تحریریں، واقعات، سبق آموز جس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اس سے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔